ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اسلام کا دوسرا رکن ہے کہ اللہ کا حکم ہے نماز قائم کرو، یہ دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن ہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھو، 3 ہو گئے۔ چوتھا رکن یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، 4 ہو گئے۔ 5واں رکن یہ ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا حج کرے۔ یہ 5 ارکان ہیں اسلام کے، جو آپ نے کہا تھا مجھے ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سر۔ میں بالکل آپ سے ایسے ٹھیک ہے، نہیں کہوں گا جی مجھے اب پہلے میں آپ یاد کو تھا۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا آگے اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، 2 چیزیں آج آپ کو بتا کے بھیجوں گا تاکہ ہماری اس محفل کا لوگوں کو بھی فائدہ اور آپ کو بھی فائدہ ہو جائے۔ سب سے تھینک یو۔ پہلے بندے کو ایمانیات کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ تھے 5 ارکان، اب ایمانیات کیا ہیں؟ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آنا، و ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لے کے آنا، و رسولہ، تمام رسولوں پر ایمان لے کے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے لا نفرق بین احد من رسلی، کہ ہم جو ایمان لے کے آتے ہیں نا، تمام رسولوں میں ایمان لانے میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم تمام رسولوں پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے کے آنا، جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کی ہیں نا، ان پر ہم ایمان لے کے آتے ہیں۔ والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہمیں جو بھی نفع پہنچے گا وہ بھی اللہ کی طرف سے پہنچے گا، ہمارا جو نقصان ہوگا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا، اور ہمیں ایک دن لوٹ کے اللہ کی طرف چلا جانا ہے اور اپنی یہ جو زندگی گزاری ہے نا، اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ہیں ایمانیات۔ چلیں ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ آپ بات کریں، میں جزاک نیچے بیٹھ کے اللہ، سنتا ہوں سر۔ جزاک الحمد اللہ، للہ۔ ٹھیک ہے جی۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب۔ جزاک اللہ جی۔ جی اسامہ صاحب، آپ کیا کمنٹ کر رہے تھے نیچے؟ نہیں، ایک منٹ، ان کو تھوڑا سا ابھی میوٹ لگا، ابھی آپ سے بات کریں گے۔ یہ کوئی سسٹر آئی تھی شاید، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام السلام علیکم۔ وعلیکم رک جائیں السلام۔ بھائی، اسامہ صاحب 1 منٹ میوٹ لگائیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی میں آپ فرمائیں۔ کو ان سے کویشچن کر رہے تھے، تو دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے یہ ایک لگایا ہوا ہے شیعہ اور یہودی میں کیا فرق ہے، اور آپ ان بھائی سے جی پوچھ رہے تھے کربلا کیوں ہوئی اور کیا تھا، مجھے لگتا ہے یہ ہر انسان کو پتہ ہونا چاہیے جو مسلمان ہے کہ کربلا ہوئی کیوں تھی۔ صرف جب بھی محرم آتا ہے کہ یہ ایک ایک منٹ عام ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سسٹر، ایک جی منٹ۔ جی ہمارا ٹاپک کربلا ہوا تھا کیوں ہوا تھا یہ نہیں ہے، آپ نے وہ تو کویشچن انہوں نے کیا تھا نا بات ان کی سے۔ تھی۔ اچھا ایک صحیح منٹ ہے۔ ایک منٹ سنیں نا، بات سنیں نا۔ انہوں نے ایک بات رکھی تھی اور اپنی بات میں وہ یہ بات کہہ گئے تھے، تب ان سے سوال کیا گیا تھا۔ ٹاپک یہ نہیں ہے ہمارا، ٹاپک یہ ہے جو لگا ہوا ہے، اس کے متعلق آپ بات کریں۔ جی اچھا میں نے چونکہ کسی کی گفتگو سنی نہیں، بس ابھی انہیں سے آپ کراس کویشچنس کر رہے تھے۔ دیکھیں ہوں فرق تو ہے، یہودی تو اہل کتاب سے ہیں، اور شیعہ میں اگر آپ سنتے ہیں، شیعہ کے بھی اگر اماموں کو سنا جائے تو ان میں بھی بہت فرق ہے۔ جیسے اگر ہوں آپ سید جواد نقوی کو سنتے ہیں تو ان کی بیانات سن کے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ ایک پراپر جامع گفتگو کرتے ہیں۔ وہ خود اس چیز کے بہت اگینسٹ ہیں، یہ بیڑیاں اور یہ محرم میں جو سب کچھ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو حسینیت ہے ہی نہیں۔ تو اماموں میں بھی نا، جب آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جو ابو ذر غفاری سے ہے، کہ آپ جو ہیں وہ بتاتے ہیں، میں صرف مفہوم پڑھوں گی، میں ایگزیکٹ الفاظ اب یاد نہیں ہے، آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر تم لوگ ایک ایسے زمانے میں ہو کہ جس میں علماء زیادہ اور خطیب کم ہیں، اور اس زمانے میں اگر کسی نے اپنے علم کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دیا تو اس پہ گرفت ہوگی، لیکن ان قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں علماء کم اور خطیب زیادہ ہوں گے، اور ایسے میں اگر کسی نے اپنے علم کا 10واں حصے کو بھی تھامے رکھا تو اس کی نجات ہوگی۔ تو دیکھیں اس حدیث میں خوف بھی ہے، حیرت بھی ہے، اور ریلیف بھی ہے۔ تو اب جو زمانہ ہے نا، اس میں ہر دوسرا بندہ خطیب ہے، ہر دوسرا بندہ خطاب کر رہا ہے، اور اب وقت کی میں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں یہ ساری بات، کیونکہ اب شیعوں میں بھی اتنے زیادہ وہ ہو گئے ہیں کہ آپ اگر سنیں نا تو ایک عام شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والے بچے کو بھی نہیں پتا ان کا عقیدہ کیا ہے، سوائے اس کے کہ محرم میں جو یوم عاشورہ ہے جا کر ماتم کرنا ہے، بس دیٹس اٹ۔
اور سنیوں کے بچوں کو بھی نہیں پتہ ہے کہ جو سنیت ہے وہ کیا ہے. وہ بس اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم سنی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بریلوی ہیں یا جو دیوبند سے رکھتے ہیں. آج کے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. سب سے پہلے تو پیار محبت کی ضرورت ہے کہ جب ایسے ٹاپکس پہ بات کرنی ہوتی ہے نا تو غصے اور شدت کی بجائے بندہ پیار محبت سے بات کرے تاکہ اگلے کی بات سنی جائے، سمجھی جائے اور پھر کوئی بندہ بات کرے. میں اس ٹاپک پہ بس یہی کہوں گی، اور ہر ایک کو اپنا ایک بس منٹ ذرا، مطالعہ ایک منٹ. چاہیے. شکیل بھائی آپ کو میں نے ریکویسٹ بھیجی ہے، آپ کو ریکویسٹ پہنچ رہی ہے، آپ کو دکھائی دے رہا ہے تو ایکسپٹ کر کے آ جائیں اس کو. السلام علیکم. یہی وہی میڈم ہے، میں معذر کے ساتھ کہتا ہوں جنہوں نے بروڈ چلائی تھی، میں سوال اچھا کیے اچھا تھے، ان کا انٹرویو اچھا لے. بھائی میڈم آپ سوال کریں ان پہ، ابھی میں سنتا ہوں آپ میں کتنا دم ہے. ٹھیک ہے، ابھی آپ بروڈ چلا رہی تھی، میں آپ کی بروڈ پہ گیا تھا، بڑے سوال آپ نے کیے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کا میرے واسطہ سوالوں کا راجہ جواب صاحب، آپ نہیں دے سکی. چلے ان سے میں پوچھے، آپ کو جتنے سوال راجہ آپ نے صاحب مجھ میں کیے ہیں راجہ اتنے صاحب سوال ان میں پہ نے کریں. زندگی میں آج تک کبھی براڈ نہیں چلائی ہے، خدا کا نہیں نہیں واسطہ. نہیں تم چلائیے، آپ کا شور شرابہ پیچھے سے بچوں کو آ رہا تھا. ٹھیک ہے، اللہ سوال کا کریں ان سے، واسطہ میں ہے. سنتا ہوں. دیکھیں یہ اب آپ ایک تہمت لگا رہے ہیں اور آپ کو ٹھیک ہے پتہ ہے ٹھیک ہے بہتان کی سزا کیا ہے. ٹھیک ہے میں نے ٹھیک آج ہے تک، سوال آپ ثابت کیجئے کہ میں نے کبھی براڈ چلائی ہے. ہو سکتا ہے ٹاپک راجہ پہ آئے صاحب نا. کسی اور کے لائیو پر یہ بیٹھی رہی ہوں، ان کی اپنی لائیو ٹھیک نہ ہے میں ہو. سن رہا ہوں. چلے ٹھیک ہے کرے بات. چلے چلے. راجہ صاحب تھوڑا سا نا آپ کو اپنی شدت پسندی سے براڈیں نہیں چلتی ہیں. آپ اپنے سب سے پہلے طبیعت میں نا آپ میرے سے پوچھیں. میں نے آج تک زندگی میں کبھی براڈ نہیں چلائی ہے. کوئی ٹھیک بندہ ہے ٹھیک ہے ثابت کر دے. ٹھیک ہے، آپ پچھلی بار بھی آئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے. آپ سنتا کہیں ہوں اس نا، آپ براڈ سوال پہ کریں، میں سن شاید رہا ہوں. کبھی آئی ہوں تو ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کہہ نہیں چلے سکتے کہ ٹھیک میں ہے، نے کوئی براڈ بات نہیں. چلائی. تو ہو میں سن سکتا رہا ہے ہوں یہ آپ. کسی اور ہے کے، راجہ صاحب ہو سکتا ہے یہ کسی اور کے لائیو پہ بیٹھی رہی ہوں، ان کی اپنی لائیو نہ ہو، آپ کو لگا ہو کہ ان کی اپنی لائیو ہے. مجھے نہیں پتہ یہ کدھر سے ان کا، اب میں کیا کوئی دماغ گھوما ہوا ہے جو آ کے بتائی جا رہی ہے ایسے. خیر کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ بتائیں جو بتا رہی تھی بتائیں. نہیں میں کچھ نہیں بتا رہی تھی. جب آپ کی براڈ پہ ایسے شدت پسند والے رویوں والے انسان ہوں گے، دیکھیے ایسے ٹاپک دیکھیے لگانا وہ بڑی ہماری بات نہیں ہے. براڈ پہ نہیں ہے، وہ آتے ہیں ہم سے سوال کرتے ہیں، تو ہم سے بات کرنے پوچھتے کی ہیں اور وہ تمیز ہونی جاتے ہیں. چاہیے نا، بات کرنے کی تمیز ہونی وہ چاہیے. ان کا لہجہ ہی ایسا ہے، ان کا لہجہ ہی نہیں ایسا یہ ہے. دیکھیں یہ بات جسٹیفائی نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں اس بات کو ایشو بنائیں گی نا تو یہ کوئی مدعا نہیں ہے، یہ فضول بات ہو جائے گی. مدعا پھر تو آپ اس نہیں کو ہے ایشو یہ، نہ بنائیں، اس کو ختم کریں نا. آپ نہیں ختم کریں، ایشو آپ نہیں مدعے پہ بنائیں آئیں. گے. اس بات کو ایشو نہ بنائیے، غیر ضروری بات ہے. نہیں چلے گئے ٹھیک آپ ہے. اور اپنی وہ بات. کوئی اور وہ کوئی ہماری لائف کے پراپر جو ہے وہ بندے نہیں ہیں کہ ہماری لائف پہ بیٹھتے ہو. ہماری لائف پہ جو پراپر بندے ہیں وہ آپ کو اوپر 4 بندے نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کو پراپر ملیں گے. ٹھیک ہے. مجھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں ویری فرسٹ ٹائم اس براڈ پر آئی ہوں. ہاں نیچے شاید جی کبھی تھوڑا بیٹھ کے سنا ایک الگ بات ہے، اوپر کبھی بھی نہیں آئی ہوں تو تو ہوسٹ سے ہم تو پوچھوں. کلیم ہی نہیں کر رہے نا آپ کو اس بات کا کہ آپ آئی ہیں یا آپ پہلے بات کر چکی. ہم نے تو کلیم ہی نہیں کیا نا اس تو چیز کا. میں صرف اس ٹاپک پہ جو آپ نے لگایا ہوا ہے نا، اگر آپ صرف اسی سے متعلق میرے سے پوچھیں تو میں صرف یہی جی. کہوں گی کہ جو یہودی ہیں یہ اہل کتاب سے ہیں، جو شیعہ ہیں یہ چونکہ صحابہ اکرام کو ابیوزز کرتے ہیں نعوذ باللہ، لہٰذا جو صحابہ کی رسپیکٹ نہیں کرتا ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے. کیونکہ ہمارے ہاں تو دین ایمان وہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں حضرت علی کے جو بیٹے ہیں ان کے نام اس پر ہے، صرف اس وجہ سے ان کا کربلا میں یہ لوگ ذکر نہیں کرتے کہ وہ صحاب کے نام پر تھے. تو لیکن اب شیعوں میں بھی جو ہے نا بہت امام آ رہے ہیں، تو لہٰذا مطلقاً اب ساروں کو رگڑ دینا ایک غلط بات ہے. لہٰذا اس میں تفریق کرنی پڑے گی کیونکہ آج ہر کوئی ولاگر ہے، ہر کوئی یتیم وہ ہے. جیسے کیا کیا تفریق کرنی پڑے گی آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں تفریق اب میں اس طرح سے کرتی ہوں، اگر میں جواد نقوی کو سنتی ہوں تو مجھے ان کی پرسنلی مجھے ان کو وہ سننا پسند ہے. وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کہوں کہ وہ نعوذ باللہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ وہ اچھا اپنے چلیں، لوگوں کو خفا اب کرنے میں کے آپ لیے. سے ایک کوشچن کرتا ہوں جواد نقوی صاحب کے حوالے سے. ٹھیک ہے. کیجیے. کیا جواد نقوی صاحب 12 اماموں کو منصوص من اللہ مانتے ہیں؟ 12 تھوڑی 12 جو کیا. امام ہیں شیعوں کے، جن جی کو وہ 12 امام مانتے ہیں، کیا وہ ان کو منصوص من اللہ مانتے ہیں یا اس کا انکار کرتے ہیں؟ یہ آپ نے جو لفظ بولا اس کا مطلب بتائیں. منصوص من اللہ مطلب کہ وہ اللہ کی طرف سے 12 امام منتخب کیے گئے ہیں امت کے لیے. دیکھیں جو 12 امام تھے نا، یہ سارے کے سارے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے. جو امام حسن کی اولاد سے تھے وہ غوث پاک تھے، آگے جا کر آئے. میں وہ نہیں پوچھ رہا، نہیں میں وہ نہیں پوچھ رہا، نہیں میں میں یہ پوچھ بتاتی رہا ہوں ہوں، میں نے اس کے کہ بارے میں ان کا سنا نہیں ہے، اس لیے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ وہ کیا مانتے ہیں ہاں، یا کیا نہیں مانتے ہیں. کوئی بھی شیعہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، اس کا کوئی جی بھی گروہ ہو، وہ کوئی بھی فرقہ ہو،
ٹھیک ہے نا, چاہے وہ اسماعیلی ہوں, چاہے وہ جعفری ہوں, اثنا عشری ہوں, ٹھیک ہے نا, ان سب کا کم سے کم اس بات میں تو اتفاق ہے. اثنا عشری کا تو خصوصی طور پر انہی کی تعداد زیادہ ہے, انہی کی اکثریت ہے. اثنا عشری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 12 امام پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کی وہ شہادہ میں گواہی بھی دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو بھی شیعہ ہیں ان کا امامت کا تو عقیدہ ہے, بغیر امامت کی عقیدے کے وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتے. اور جو علی ولی اللہ کی شہادت نہ دے وہ تو شیعہ ہو ہی نہیں سکتا. بات صحیح ہے کہ نہیں؟ میں اس بارے میں چونکہ ان کو سنا نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ چھوڑ دینا جواد نقوی صاحب کو, آپ کا عقیدہ ہے نہیں میرا عقیدہ کیا, یہ 12 امام ہیں, ہم مانتے ہیں, کیوں ہے نہیں نا. مانتے؟ بس یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی شیعہ ہیں ان کا یہ امامت کا عقیدہ ہے, کوئی کسی کو اٹھائے نہیں میری اجازت کے بغیر, میں اٹھاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں آپ یہ نیچے جیسے لکھ رہے ہیں نعیم حسن, دیکھیں آپ جن کا نام لے رہے ہیں نا, یہ عشرہ مبشرہ ہیں. ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ہے, ایک بائیں جانب. آپ کیسے اس طرح کی باتیں لکھ سکتے ہیں؟ کون عشرہ مبشرہ ہے؟ کون عشرہ مبشرہ ہے؟ آپ نیچے وہ نعیم حسن کی بات دیکھ لیں. چھوڑ دیں, کمنٹ نہیں دیکھیں. اوپر جب بات یہاں ہو رہی تو کمنٹ پہ دھیان نہ دیں, کمنٹ بہت کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں. لیکن ایسے کمنٹ کو آپ میوٹ کیجئے گا نا. میں نے میوٹ کر دیا, پورا کمنٹ ہی بند کر دیا, آپ نے دیکھا؟ صحیح کیا, شکریہ. ہاں, اب آپ بتائیں کہ 12 اماموں کے آپ بھی قائل ہیں, ہے نا؟ بالکل, جی یا جی, ان 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کا آپ انکار کریں گی؟ کبھی بھی نہیں. کبھی نہیں کریں گی. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ سارے حضرت امام حسین کی اولاد سے ہیں, اور ہم کیوں ان کا انکار کریں گے؟ نہیں, انکار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کی ذات کا انکار کر دیں یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے ہونے کا انکار کر دیں. ہم ان کی آل سے ہونے کا انکار کرنے کی بات نہیں کر رہے, ہم بات کر رہے ہیں عقیدہ امامت کی. کیا ان میں سے آپ کسی ایک کی بھی عقیدہ امامت سے انکار کرتے ہیں؟ نہیں, نہیں کرتے نا. سارے ہی قابل محترم ہیں. نہیں, کبھی نہیں. ہاں, مطلب ان 12 اماموں کی اتباع آپ پر واجب ہے نا. ظاہری بات آل رسول ہیں, کیوں نہیں. اور اللہ رب اور آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ 12 ائمہ معصوم ہیں. ظاہری بات ہے, یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہری بات ہے. تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں, تو میں یہی اس تو کی کہہ رہے ہیں کہ قائل ہوں. یہ جن کو آپ نے 12 انبیاء کا درجہ دیا ہوا ہے, اور جو آپ لوگوں کا جو یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آپ یہ جو لوگ 12 ائمہ ہیں یہ تمام انبیاء سے افضل ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں, یہی تو نعوذ کفر ہے. باللہ, یہ نہیں ہم مانتے, یہ میرا عقیدہ نہیں ہے. یہ اگر تو پھر آپ اپنے دیکھیں مذہب کو پھر اچھے سے جانتے نہیں ہو, اس کا مطلب. دیکھیں بات سنیں آپ, مجھے لگتا ہے شیعہ سمجھ کے بات کریں. میں شیعہ نہیں ہوں, پہلی بات ہے. پھر کیا ہے آپ؟ میں شیعہ نہیں ہوں, پھر نعوذ کیا ہے باللہ آپ؟ یہودی ہوں, پھر میں کیا ہے سنی آپ؟ بریلوی ہوں. ہاں, تو ان میں بھی کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے, تھوڑا بہت فرق ہے, بس یہ ہے کہ وہ صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے. میں ایک بات بتاؤں, سنی بریلوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر سے صرف اللہ کی ذات کو مانتے ہیں. ہاں, اللہ کی میں وہی ذات کے کہہ رہا ہوں, نیچے. میں ہاں وہی جی, کہہ رہا تھا کہ وہ صحابہ پر تبرہ نہیں کرتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے, بس ہاں صحابہ. یہی فرق ہے. ہاں, تو اس میں کفر اور کب تک قرآن ہو کو وہ سکتا ہے مکمل بتائیے. مانتے ہیں, کچھ 4-5 چیزیں ہیں جس میں وہ مکمل مانتے ہیں, اچھا, آپ کو باقی اعتراض باقی کس چیز چیزوں پہ میں ہے؟ وہ شیعوں کے ہمسایہ کھڑے ہوئے ہیں کندھے سے کندھا ملا کر. نہیں, اعتراض کس چیز پر ہے؟ آپ وہابی ہیں. دیکھو, ہم نے شیعوں کی بات کی تھی, آپ خود کہہ رہے ہیں ہم بریلوی ہیں, لیکن درد آپ کو شیعوں کے لیے ہو رہا ہے, تو ہم کیا سمجھیں؟ میں وہی تو دیکھیں کہہ رہا ہوں نا. اللہ کے بندے, درد شیعوں کے لیے کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں جو میں تو تو پھر سب سے آپ اتنی پہلے دیر سے کہا, کس کی وکالت کر رہی ہیں مجھے بتائیں. نہیں میں کسی کی نہیں کہہ رہی, میں تو سمپلی یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وہ وقت ہے کہ شیعوں میں بھی اتنے زیادہ وہ آگے ہیں فرقے کہ شیعوں کو خود نہیں پتہ. اولوں کو سنیں, اب پتہ ہی نہیں اولادوں کو شیعہ ہے کیا, شیعت ہے کیا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اب وقت اس کی کی وجہ ضرورت کیا ہے ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کو پتہ نہیں ہے بچوں کو, کیونکہ دین کی تعلیم اب نہیں کم نہیں, ہو پتہ گئی ہے نا. کیوں نہیں ہے, میں یہ پوچھ رہا ہوں, پتہ کیوں نہیں, گھروں کیوں وہ میں لا دین علم ہے اس کم ہو چیز سے؟ گیا ہے, کیونکہ اور گھروں میں دین کے کم ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے گھروں میں امپلیمنٹ نہیں کیا, آپ نے سکھا نہیں رہے بچوں کو. نہیں, امپلیمنٹ کیا کرتے؟ جب ان کو پتا ہوتا تب تو امپلیمنٹ کرتے نا. صرف محرم کی 10 دن کی مجلسیں کر لینے سے دین حاصل ہو جاتا ہے؟ وہ بھی کربلا کے واقعات سن سن کر کے دین آ جائے گا پورا. ہاں, تو دینی ایگزیکٹلی ٹاپک پر بات کب ہوتی ہے ان کے یہاں پر؟
عقید توحید کب بیان ہوتا ہے؟ سنت رسول کب بیان ہوتا ہے؟ ان سے ابھی یہ کہہ دو کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف جو نماز تم خود پڑھتے ہو صرف اپنی نمازیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ثابت کر دو، تو یہ وہ تو نہیں کر سکتے. کہاں سے ان کے لڑکوں اولادوں میں دین آئے گا؟ دیکھیں جو آپ کے کویشچنس ہیں نا یہ والے اس لیول کے ہیں کہ جس نے دین کی تھوڑی سی کوئی عالم و فاضلہ یا عالم فاضل ہو. محترمہ یہاں پر ہمارے پاس عالم بھی آئے ہیں، فاضل بھی آئے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ہم ان جوہلا کی بات نہیں کر رہے. اوکے تو دیکھیں جو زیادہ اب دین ایسے کہہ لیں کہ اگر دوسری راہوں پہ چل پڑے تو یہ جوہلا کی وجہ سے ہے نا. ہر کوئی گوگل اور چیٹ جی پی ٹی سے جواب لے کر پیش کر دے گا. وہ جب عالم ہی، جب علماء ہی جوہلا کی کگار پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم جوہلا کو کیا نام دیں؟ ہمارے پاس تو الفاظ ہی نہیں ان کو نام دینے کے لیے. یہ آپ علماء کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر بتائیے. کبھی اگر آپ سے شیعوں کی کوئی تعلقات ہوں، کبھی آپ ان سے ملاقات ہو، یا آپ کا کوئی اگر ان سے ملنا جلنا ہو، یا آپ کے ریلیٹیوز وغیرہ میں ہوں، آپ کبھی ان سے بٹھا کر کے یا ان کے بڑے جو علماء ہوں گے آپ ان سے دریافت کریے گا کہ وہ صرف اپنے جو شیعہ مذہب کی جو کتابیں ہیں نا، جو شیعہ مذہب کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت کی کتابیں چھوڑ دو، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے مذہب کی جو اپنی کتاب ہے عقیدے کی، فقہ کی، صرف انہی کتابوں سے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مومن ثابت کر دیں، باقی تو چھوڑ دیں. یہ اب آپ نے کیسی بات کی؟ کتابوں سے حضرت علی کو مومن ثابت کر دیں؟ وہ اپنے ہی کتابوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مومن ثابت کر کے دکھا دیں. یعنی آپ کو شک ہے اس میں؟ شک؟ میں یہ آپ کو یہ بات، اس بات کا یقین تو تب ہوگا جب آپ خود ان سے یہ سوال کرو گے کہ ہم آپ کی شیعہ مذہب کی کتابوں سے، ملے گا تو کروں گی، آپ مجھے بتائیں. آپ اہل سنت والجماعت سے پوچھیں گے، آپ کو سینکڑوں دلائل دیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے، جنتی ہونے کے، مومن ہونے کے. ہم سینکڑوں دلائل دیں گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی، فضیلت میں بھی، ان کے مومن ہونے پر بھی، ان کے جنتی ہونے پر بھی. تو یہ آپ کتنے وثوق سے کیوں کہہ سکتے ہیں کہ جو شیعہ ہیں ان کا تو وہ مولا علی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، وہ کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا محترمہ، میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو چور ہوتا ہے نا وہ آپ کے ساتھ ٹرین میں، بسوں میں سفر کر رہا ہوتا ہے، چہرے سے شریف ہی دکھتا ہے، لیکن جہاں آپ کی نظر ہٹکی نا، آپ کا پرس، آپ کے پاکٹ، آپ کے پیسے مار کے وہ کب نکل لیتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں جن کا سب کچھ علی، ٹھیک ہے، وہ علی کے بارے میں بات نہ کریں تو کیا کریں؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لیبل لگایا ہوا ہے صحابہ کو گالیاں دینے کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے شیخ آپ یہ رہنے دیں، بس ہو گیا، بس کریے. جب ان کو کچھ معلوم ہی نہیں تو کیا فائدہ. اوکے حضرت. ایک بات بتاؤں، ایک بات رہنے دیجیے، آپ گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کسی اور کو وقت دیں. آپ لے لیں کسی اور کو، لیکن ایک بات بتاؤں، یہ مزاج نا آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ایک آتے ہیں وہ کہتے ہیں فلاں جگہ بیٹھے تھے، ایک آتے ہیں آپ کو ہمیں یہ مزاج آپ چھوڑنے کے لیے محترمہ سنیں، ایک آخری بات سن لیں میری. نہیں، آپ ایک آخری بات سن لیں. آپ نے بھی جو بات کہی ہے نا اس کا جواب لے لیں. یہ ہمسائے والے کے ساتھ ایک بات کہہ دوں. دیکھیں یہ طریقے غلط ہیں. میں نے کوئی پی ایچ ڈی نہیں کی ہوئی ہے اسلامیات میں جو میں آپ کو آ کے کہوں. اگر بندہ تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو نا تو ایٹ لیسٹ کوئی قدر کیا کرے. آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں. ارے اگر آپ کی پی ایچ ڈی نہیں کی تو آپ بیٹھ کے سنیں، سائلنٹ ہو کے سنیں. دیکھیں میں ایک وکالت کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ سائلنٹ ہو کر چپے سنیں، چیزیں معلوم کریں. چلے گئے. کامل بھائی آج آپ نے ملک بھائی کی طرح آپ تو خود ہی تلوار لے کے آگے ٹھیک ہے نا، ارے شیخ صحیح نہیں ہے نا، فائدہ نہیں ہے نا. جب علم ہو تو بات کریں، صحیح بھی ہے. کاش اتنی دردی اللہ کے قرآن کے ساتھ ہوتی، ان کو پیارے نبی کے فرمان کے ساتھ ہوتی جتنی ہمدردی ہے. جی شیراک صاحب، شیراکسی جی بولے، بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ یہ شیرازی لکھا ہوا ہے. آپ کس لیے جوائن کیے بھائی؟ میں اس لیے جوائن کیا کہ جو آپ نے پکچر لگائی ہے کہ شیعہ اور یہودی میں کیا فرق ہے، تو شیعہ اور یہودی میں تو یہی فرق ہے کہ شیعہ اکیلا کھڑا تھا اور یہودی سارے مل کے جو تھے، آپ سارے یہودی مل کے شیعہ کے ساتھ لڑ رہے
थैंक यू, आपका वोट काउंट कर इसके लिया बारे में गया आप है, क्या कहते हैं? आपका वोट काउंट कर लिया गया है, थैंक यू। भाई ने बात करती थी, राशिद भाई को तो मौका ही नहीं मिल रहा किसी शिया के साथ। जी जी कोई उस लेवल का आए तो सही। जी फरीद साहब। हाँ जी, ये क्या डिबेट चली हुई है बताएं जरा, हम पता भी लगे। डिबेट आपके सामने लगी हुई है, पोस्ट आप पढ़ लें, यही डिबेट लगी हुई है। मुझे मेरी एन की नहीं, मुझे शिया सुनी यहूदी लिखा हुआ है और तो मुझे नहीं नजर आता, ज़्यादा छोटा, और मैंने कहा चलो सुन लिखा लेते हुआ हैं। टॉपिक लिखा हुआ है कि शिया और यहूदी में क्या फर्क है, नीचे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। तो आपके नजदीक अगर शिया और यहूदियों में कोई फर्क है तो वो हमें बताएं जी। बिल्कुल फ़र्क है, यहूदी यहूदी है, शिया मुसलमान है। अच्छा, वो कैसे? वो क्या कैसे खुदा को मानता है, रसूल को मानता है? तो यहूदी भी तो ये काम करते हैं। नहीं, वो ये नहीं करते। यहूदी हज़रत उज़ैर को उसका बेटा मानते हैं। बाकी और अंबिया को? बाकी को तो वो किसी को मानते हो, किसी को नहीं मानते। हज़रत ईसा को नहीं मानते। मानते तो है ना, क्या तो मानते है ना? ऐसा कैसे कहते हो कि नहीं मानते? उन्होंने मुखालफत की थी जब वो पैदा हुआ था। किसकी मुखालिफत की थी? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की थी ना, लेकिन बाकी जो अंबिया थे उनको तो मानते हैं ना, उन पर तो ईमान अगर रखते हैं बाकी ना वो। मानने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते तो कहाँ से मुसलमान हो गए, क्या हो गए? बात मुसलमानों से कंपेयर नहीं हो रहा है अभी, हम अच्छा, बात अच्छा, शिया और यहूदियों की कर रहे हैं। वही तो, यहूदियों को तो हम कंडम करते हैं ना। यहूदियों को कंडम करते हो तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से आप शियों को मुसलमान मानते हो और उनमें यहूदियों में क्या फर्क है? यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे जी। और शिया हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह का नूर मानते हैं, अल्लाह के नूर में से नूर मानते हैं। हम सब अल्लाह का नूर हैं। अल्लाह और नूर समावात वल अर्द। नूर के अल्लाह माने क्या ताला है? जमीन और आसमानों का नूर है। नूर के माने क्या है? ताकत, पावर, कुव्वत। कहाँ पढ़ लिया? कुरान में, साइंस में। कहाँ लिखा हुआ है, जरा बताएं। साइंस में लिखा हर हुआ जगह में रहता लिखा है है, ना। कदम कदम में लिखा हुआ है। जी बताएं, आयत पेश करें। मैंने क्या कहा? अल्लाह और नूर समावात वल अर्द। अल्लाह ताला फरमाता है मैं जमीन आसमानों का नूर हूँ। मतलब ये है कि ये जितनी कायनात बनी वो नूर से बनी। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अच्छा, अल्लाह नूर है ज़मीन और आसमान का। इसका मतलब ये है हादी और रहनुमा है ज़मीन और आसमान का। बिल्कुल। आप कुछ और ही बयान कर रहे थे तो। नहीं, यही कह रहे थे मैं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं ज़मीन आसमानों का नूर हूँ। नहीं, हादी और रहनुमा बोला है। क्या बताया? जैसे कि अल्लाह सुब्हाना ताला कहता है जो कुफ्र करते हैं उनको अल्लाह सुब्हाना ताला नूर से अंधेरे की तरफ लेकर जाता है, तो जो कुफ्र कर रहे हैं वो तो नूर में नहीं है, तो आप जुमला ही गलत हो गया ना। किस तरह गलत हो गया? अल्लाह सुब्हाना ताला कह रहा है ना कुरान में, नूर की गहराई में मत जाएं, फिर जो आपके पास कुफ्र जवाब करते नहीं हैं। होगा। नूर की गहराई मत जाएं, आपके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं जाएं गहराई में? इसलिए कि फिर आप समझ नहीं सकेंगे, जवाब नहीं दे सकेंगे, तो फिर किस लिए बहस करें? तो आप खुद नहीं दे रहे अब फिलहाल तो। क्या, कौन सा कौन सा बताए? आप अब खुद नहीं दे रहे। राशिद भाई एक मिनट, आप क्या मानते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नूर में से नूर है? बोलें जनाब। मुझसे कह रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये मानते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नूर में से नूर हैं? हम सब अल्लाह के नूर में से नूर हैं। तो भाई सब का मैं पूछ नहीं रहा, मैं सिर्फ हजरत अली का पूछ रहा हूँ। मैं ये बात बता रहा हूँ, तो आप सब जवाब दें कि नहीं है। कैसे नहीं है? फिर मैं कह रहा हूँ, मैंने पूछा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूर, अल्लाह के नूर में से नूर हैं, ये बताएं मुझे। बिल्कुल। अच्छा, तो कुरान पाक में जो आयत है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ठीक है, इसका क्या तर्जुमा है? इसका तर्जुमा तो ये नहीं जो आप इसके साथ लिंक कर रहे हैं।
نور کے ساتھ تو آپ لنک کر رہے تو ہیں، آپ لنک کریں نا جی. اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ اس کا ترجمہ بتائیں. کہو سب اللہ ایک ہے. ہاں 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 تو ایک کی بات تو آگے. اپنی، ہم تو حضرت علی کی بات کر رہے ہیں نا، تو نور کی بات کر رہے ہیں نا. تو بھائی میں پوچھ رہا ہوں نا کل ہو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ہاں اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. اوکے، اس کے آگے؟ اس کے آگے وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ہاں تو یہ نور کہاں سے پیدا ہو گیا پھر؟ اس کے نور سے کیسے پیدا ہو گیا کوئی؟ اللہ نے جب حکم دیا تجلی کو تو وہ تجلی ہوا، پھر نور ہوا، پھر روشنی ہوئی، پھر کائنات ہوئی، پھر انسان ہوا. بھائی میں پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے کہ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، آپ کہہ رہے ہیں حضرت علی اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو وہ کیسے ہو گیا؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہلے آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نور ہے. میں نے آپ سے جو سوال ہاں جی، پہلے اس کا جواب دیں سوال نا میں جی. سوال پیدا ہوتا ہے نا، پھر اگر اس طرح جائے تو سوال میں سوال پیدا ہوتا ہے نا. ہم بات کو سیدھی بات کریں نا، اللہ تعالیٰ کے کئی نور ہیں جو کہ بنائے مخلوق میں، کائنات میں. تو ہم سب ہیں ایک کسی نور میں سے، سارے مسلمان، سارے انسان. آپ نور میں سے نور ہے یا کوئی اور نور ہے؟ مجھے یہ بتائیں. حضرت علی اللہ کے نور میں سے ہے یا کوئی اور نور ہے؟ ایک منٹ، اللہ کا نور وکھرا ہے اور کائنات کا نور وکھرا ہے. جواب دینا ہے بھائی، الگ بھائی جواب دینا ہے، سوال نہیں کرنا. اللہ کیا سوال نہیں کر رہا؟ یہ ڈیبیٹ تو لگی ہوئی نا بھائی صاحب. ہاں تو پہلے جواب دینا جی، پہلے جواب دینا. آپ نے کہا کہ یہودی اور شیعہ میں یہ فرق ہے آپ اللہ کہ کے نور سے شیعہ واقف یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام. اگر یہی بات ہے فرید صاحب بھائی رک جاؤ، ایک منٹ، سامنے والے کی بات سنا بھی کریں، کنٹینیو مت بولیں. آپ نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی اللہ میں سے مانتے ہیں. بیٹا میں سے ہی ہوتا ہے نا. یہ تو کیا نام ہے، وہ میں سے کیسے آپ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ میں سے ہوتا ہے؟ آپ بتائیں بیٹا کیا ہوتا ہے؟ یہ تو جس طرح وہ ٹرم ایجاد کرتے ہیں، تو جیسا کہ بیٹا ہوتا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے جس طرح کہ ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے. ہاں تو ماں باپ سے ہی پیدا ہوتا ہے نا. ہاں جی، یعنی اس میں سے کچھ نکلتا ہے نا تو ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے نا. ہاں. تو اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو اللہ کے نور کے جز سے کچھ آپ کہتے ہیں اس کے نور میں سے نور ہے نا. یہ تو آپ کہتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نور سے بنا ہوا ہے علی. خیر دے اللہ کے نور میں سے نہیں ہے نا. نہیں، بس الگ نور ہے، الگ نور ہے. اللہ کا نور الگ ہے. اچھا، اس نور کی کوئی دلیل ہے؟ انعام بھائی کنفیوژن دیکھیں. پہلے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، ابھی کہتے ہیں نہیں یہ الگ نور ہے، وہ الگ نور ہے. صبر جواب ٹک کے رہیں آپ کنفیوژن دیکھیں. پتہ لگ جائے. اب کنفیوژن دیکھیں. اچھا چلیں، کوئی بات نہیں. میں نے یہ کہا رک جائیں. چلو، اگر جس طرح آپ کہتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے نا، تو دیکھو یہ جتنے نور ہیں وہ کس کا نور ہے؟ اللہ کے بعد اللہ مٹی پیدا کی انسان کو اللہ نے. اور صبر کر، مٹی نور ہے. مٹی بھی نور ہے. مٹی بھی نور ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کل کہا، جب کائنات نہیں بنی تو کس سکون کہا؟ مجھے بتائیں. دیکھیے مجھے یہ بتائیں، مٹی نور ہے. ایک منٹ سر، آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مٹی نور ہے، یہ آپ نے عقیدہ جو ہے یہ قرآن سے لیا ہے یا مولا علی کے فرمان سے لیا ہے؟ سائنس سے لیا. اوہو، یہ ہے عقیدہ. یہ ہے اصل عقیدہ. کیسا یہ جو سائنس سے لیا گیا عقیدہ لیتا ہے. حضرت علامہ مولانا سائنس رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے یہ عقیدہ لیا ہے. عقیدہ بنا لو اس کو، آپ جو مرضی بنا لو، آپ کی زبان آزاد ہے، جو مرضی کہیں. تو بھائی آپ نے کہا نا کہ یہ عقیدہ میں نے سائنس سے لیا ہے. میں نے عقیدہ نہیں کہا، میں نے کہا سائنس سے لیا ہے کہ یہ نور ہے.
بات کو ہمارے تو مطلب جس طریقے آپ سے کو معلوم ہی نہیں ایک ہے، سوال آپ کو نہ قرآن کا پتہ یہاں ہے یہ نہ ہے، سائنس کا پتہ ہے، آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے۔ فرید صاحب ایک منٹ جی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جس طریقے سے آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں بعین ہی اسی طریقے سے آپ جو ہے سائنس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں نہیں رکھتے؟ سائنس کیا ہے کہ الگ ہے، خدا سے الگ ہے سائنس۔ ویری گڈ، ٹھیک ہو گیا، آپ کا بھی ووٹ کاؤنٹ کر لیا گیا ہے۔ اللہ نے تو کبھی مٹی کو نور نہیں کہا، اللہ نے تو کبھی مٹی کو نور نہیں کہا۔ تو انہوں نے بتا دیا، کلیئر بتا دیا نا کہ جیسے وہ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ویسی سائنس پہ ایمان رکھتے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ سہیل بھائی آپ سمجھا کریں، دوسرے صاحب کو لیتے ہیں۔ بالکل کوئی فرق نہیں ہے، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نور میں سے نور مانتے ہیں۔ جی ابن علی صاحب بالکل سیم یہودیوں والا عقیدہ۔ ابن علی صاحب بتائیں۔ ابن علی صاحب ان کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا، السلام علیکم انعام بھائی جی وعلیکم السلام۔ ابن علی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد 3 کے علاوہ باقی سب مرتد ہو گئے تھے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ دین کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے؟ نہیں، 3 کے علاوہ، 3 لوگوں کے علاوہ نہیں، اور بھی بہت زیادہ تھے جو مرتد ہو گئے تھے، بہت زیادہ، بہت زیادہ مطلب میں کہہ رہا ہوں سارے ہو گئے تھے، میں کہہ رہا ہوں کہ صرف 3 بچے تھے، باقی سب مرتد ہو گئے تھے، یہ عقیدہ ٹھیک ہے؟ نہیں، ہاں جو ایمان یہ جھوٹ ہے ٹکے رہے تھے یہ جھوٹ ہے بھائی۔ یہ شیعہ کتاب میں یہ جو بات لکھی ہے کہ 3 کے علاوہ سب مرتد ہو گئے تھے، یہ جھوٹ لکھا ہے شیعہ کی کتاب میں۔ دیکھیں کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو من گھڑک ہوتی ہیں، یہ امام کا قول ہے، اور تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ ایک جھوٹی حدیث جو وہ ان سے منوی کر میں دیں کہہ رہا ہوں کہ امام یہ امام کا قول ہے اور الشافی میں لکھا ہے کتاب الحجت میں۔